نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کے پہلے پارے سورہ بقرہ کی روشنی میں تھوڑا سا بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کے تعلق سے کچھ بات ہوئی تھی، یہاں مراد ہے کہ اللہ کا خلیفہ۔ اگرچہ خدا تعالی کو خلیفہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر بندوں کو ضرورت ہے، کیونکہ سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں کہ وہ ڈائریکٹ خدا سے لے، اس لیے درمیان میں ایسے واسطے کی ضرورت پڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے اور بندوں تک پہنچائے، وہی رب کا خلیفہ ہے۔ ویسے خلیفہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک سلطان کی وفات کے بعد اس کا کام چلانے والا، جیسا کہ حضور کے خلفائے راشدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو خلفائے راشدین ہوئے۔ دوسرا خلیفہ ہوتا ہے پس پشت سلطان، یعنی سلطان کی موجودگی نہ ہو، ان کی غیر موجودگی میں ان کے کام کو چلانے والا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پاک میں غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وغیرہ۔ اور تیسرا ہوتا ہے پس پردہ نیابت کرنے والا، یہاں یہ تیسری خلافت مراد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نہ غائب ہے نہ خدا کو موت آ سکتی ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم اس کی شان ہے، اس لیے قیامت میں کوئی اس کا خلیفہ نہ ہوگا۔ اس لحاظ سے سارے پیغمبر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ہر زمانے کے قطب خلیفۃ اللہ ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہوئے اور آخری خلیفہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الاولیاء یعنی آخری ولی ہیں۔ مگر اس آیت میں خلیفہ سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہیں، چونکہ اگلی آیتوں میں سارے حالات آدم علیہ السلام ہی کے بیان ہو رہے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کے خلیفہ ہوئے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آسمانی اور زمینی چیز کے مجموعہ ہیں، کہ انبیاء کرام کا جسم فرشی ہے اور روح عرشی ہے۔ دوسری وجہ
کہ یہ حق تعالیٰ کی ساری صفات کے مظہر ہیں، تمام انبیاء۔ اور تیسری وجہ یہ کہ ان کو رب تعالیٰ نے اپنا علم عطا فرمایا جس سے انہوں نے قوانین اور قاعدے بنائے۔ چوتھی وجہ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دیا کہ رب کے کلام کو اپنی زبان سے مخلوق تک پہنچائے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ان کو ایسی قدرت کامل عطا فرمائی جو رب کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اگرچہ بظاہر فرشتے بڑے طاقتور ہیں، لیکن نبی کی قوت و قدرت ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو ان کے قبضے میں دیا گیا، حیوانات، جمادات، بلکہ آسمان و زمین پر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ خیال ہے کہ سلطان کی نیابت و خلافت دو چیزوں پر ڈیپینڈ ہے، سلطان جیسا علم اور سلطان جیسی قدرت اسے عطا ہو، ورنہ وہ سلطان کا کام نہیں سنبھال سکتا۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو علم غیب بھی عطا فرمایا اور قدرت بھی عطا فرمائی، طاقت بھی عطا فرمائی، جیسا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں سنا۔ مگر اللہ اور غیر اللہ کے علم اور قدرت میں فرق ہے، اس کو کوئی شریک نہ سمجھے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، انبیاء کا، اولیاء کا، مخلوق کا علم وہ عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں ہے، اور انبیاء، اولیاء اور مخلوق کی قدرت یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، عطائی ہے۔ اتنا ظاہر فرق ہونے کے بعد اب کسی کو انبیاء اور اولیاء کے لیے علم غیب یا قدرت ثابت کرنے میں شرک کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ساتویں وجہ یہ ہے کہ جسمانیات کے علاوہ روحانیات میں بھی انبیاء کرام کا بہت دور دورہ ہے، کہ جنات، فرشتے ان کے قبضے میں۔ اندازہ لگائیں نبی کی طاقت کا کہ عرب کا ایک ناقہ نشین شہنشاہ آن کی آن میں زمین و آسمان کو طے فرماتے ہوئے وہاں تشریف فرما ہو کر آ گئے جہاں فرشتوں کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سدرا سے آ کے جبریل امین بھی نہیں جا سکے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رقاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھی۔ یہ تو قوت انبیاء کا کچھ ذکر ہوا۔ آج سائنس کے ایسے ایسے کرشمے ہیں جس نے انسان کی طاقت و قوت کو بالکل ظاہر کر دیا ہے۔ خیال کریں کہ انسان نے زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں کی پیمائش کر ڈالی، چاند تاروں کی حرکتیں معلوم کر کے ان کی تقسیم کر ڈالی، جس سے گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ بنا لیے، آوازوں کو جو ہے کیچ کر لیا، ٹیلی فون اور سیکنڈ میں آواز کہاں سے کہاں تک پہنچا دی۔ یہ وہ کام کر کے دکھائے جن کی مثال نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہی حق تعالیٰ کی صفت کا مظہر ہے اور یہی خلافت کے لائق۔ اور حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ کے 10ویں باب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور سارے انبیاء یہ حضور کے خلیفہ ہیں۔ آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ و نائب ہوئے۔ امام بوصیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يَظْهَرُونَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بزرگی کے سورج ہیں اور سارے پیغمبر آپ کے تارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہیں خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں سب تارے، انبیاء اور سب ماہ پارے تجھی سے نور لیا کرتے ہیں۔ بہرکیف سارے جو ہے انبیاء وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے قالوا اتجعل فیہا، یہ وہ عرض ہے جو فرشتوں نے کی، بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ یاد رکھیے فرشتوں کا یہ کہنا کوئی اعتراض نہیں، بلکہ جو انہوں نے لوح محفوظ میں پڑھا یا جو انہیں حالات معلوم تھے اس تعلق سے انہوں نے یہ بات رکھی۔ فرشتوں نے سمجھا کہ انسان کی خلافت سے زمین میں زبردست خرابیاں پیدا ہوں گی، ایک فساد اور دوسرے خون ریزی۔ انہوں نے اس لیے سمجھا کہ وہ لوح محفوظ میں دیکھ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم غیب بخشا کہ سعادت و شقاوت سے وہ خبردار تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہاں فرشتوں کے اس کہنے سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا فساد پھیلانا اور اولاد آدم کا خون ریزی کرنا، نہ کہ حضرات انبیاء کرام۔ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اس لیے بھی یہ بات رکھی ہو کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ زمین میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات آباد تھے، اور جنات نے بھی خرابیاں کی تھیں، اور جو چیزیں جنات میں تھی وہی چیزیں انسان میں بھی۔ جنات میں کیا تھا؟ شہوت اور غصہ، اور دو یہی چیزیں انسان میں بھی ہے، اور یہ چیزیں فرشتوں میں نہیں ہیں، لہذا ان دونوں کے کام بھی یک برابر ہوں گے۔ فرشتوں نے یہ سمجھا، خیال رہے کہ ان کی مراد فساد سے گناہ و بدکاریاں ہیں، چونکہ انسان میں شہوت ہے اس لیے وہ اپنے سارے اعضاء کو گناہوں میں خرچ کرے گا، اپنے کان سے چغلی سنے گا، غیبت سنے گا، گالیاں سنے گا، برائیاں سنے گا، اور آنکھوں سے نامحرم عورتوں لڑکیوں کو دیکھے گا، اور زبان سے کفریات بکے گا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گانے، گالیاں، یہ سب جو ہے بکے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ انسان میں یہ چیزیں ہیں اس وجہ سے وہ خونریزی بھی کرے گا، فساد بھی کرے گا۔ اور آگے کہتے ہیں فرشتے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، سبحان اللہ بھی ہم کہتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، تجھے پاک بھی جانتے ہیں، اور تیرے لیے تمام صفات کمالیہ جو ہے وہ تیرے لیے ہم مانتے ہیں۔ سبحان اللہ تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر عیب سے اللہ کو پاک جاننا۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تقدیس کا معنی ہوتا ہے کہ تمام صفات کمالیہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا۔ تو فرشتوں کے کہنے کا معنی یہ ہوا کہ اللہ ہم تجھے تمام عیبوں سے پاک بھی جانتے ہیں اور تمام صفات کمالیہ تیرے لیے مانتے ہیں۔ ہم فرشتوں میں گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں،
کیونکہ ہم میں نہ غضب ہے، نہ غصہ ہے، نہ شہوت ہے، نہ غرور ہے، نہ حسد ہے. ہمارے کام تو یہ صرف 3 ہی ہے کہ تیری پاکی بیان کرنا، تیرا شکر کرنا اور تیری عظمت بیان کرنا. لہذا اگر ہم کوئی اس خلافت سے سرفراز فرمایا جائے تو عین کرم ہوگا. جلالین شریف میں ہے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالِاسْتِخْلَافِ. ان کے کہنے کا یہ معنی یہ تھا کہ ہم جو ہے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہماری وجہ سے تیری زمین جو ہے وہ گندی نہ ہوگی. اللہ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا فرشتو ہم کو تمہاری عبادت اور انسان کی نافرمانی کا پورا علم ہے، مگر پھر بھی اس کو خلیفہ بنانے میں جو راز اور حکمت ہے وہ تم نہیں جانتے. تم میں اور انسان میں چند فرق ہے، اسی وجہ سے وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے. وہ فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ فرشتو تم کامل عابد ہو اور وہ انسان کامل عالم ہوگا. اور عابد کے لیے مسجد کا محراب اور عالم کے لیے خلافت کا تخت و تاج ہوگا. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ تمہارا تعلق اے فرشتوں فقط عالم ارواح سے ہے اور انسان کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہوگا، کیونکہ اسے جسم اور روح دونوں ملیں گے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اے فرشتوں تمہاری عبادت یہ جبری ہے، تمہاری غذا ہے، اور انسان کی عبادت اختیاری ہوگی. چوتھا فرق یہ ہے کہ اے فرشتوں تمہیں عبادت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں، اور انسان کے لیے ہزاروں چیزیں درپیش ہوگی. اس کا نفس اسے روکے گا، اس کے دوست و احباب اسے روکیں گے، اس کے خاندان والے اسے روکیں گے. غرض کے بہت سارے لوگ، شیطان خود اسے روکے گا، بہت سارے لوگ اسے عبادت سے روکنے والے ہوں گے، اور پھر بھی ان تمام روکنے والوں کو لات مار کر وہ میری اطاعت و عبادت کرے گا. اس لیے اس کا ایک سچا سجدہ تمہاری 1000 عبادتوں سے افضل ہوگا. پانچواں فرق یہ ہے کہ اے فرشتو تم میں کوئی گنہگار نہیں، اس لیے تم سے میری شان ستاری و غفاری ظاہر نہیں ہو سکتی. انسانوں میں گنہگار بھی ہوں گے، جن کے گناہوں کو میں چھپاؤں گا تو شان ستاری کا اظہار ہوگا. جب وہ روتے ہوئے توبہ کریں گے تو میں مغفرت کروں گا تو شان غفاری کا اظہار ہوگا. بے شک انسان میں شہوت اور غصہ ہوگا، مگر جب وہ میرے لیے خرچ کرے گا تو اس سے بڑے عمدہ نتیجے نکلیں گے. اس کے دل میں میری محبت، میرا عشق اور محبت کا جوش، اور اس کے خیال میں میرا جذبہ ہوگا. اور وہ جب اپنا غصہ میری اور میرے محبوب کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تو میدان جہاد میں جانباز غازی بن کر آئے گا، یا شہید یا فتح مند ہو کر لوٹے گا. اور چونکہ ان میں برائیاں قباحتیں ہوں گی، اس لیے ان میں رسول اور کتابیں اور احکام بھیجے جائیں گے اور ان سے وعدے وعید کیے جائیں گے. اے فرشتو جس طرح ان میں فاسق و فاجر و بدکار ہوں گے، ایسے ہی ان انسانوں میں عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار بھی ہوں گے. اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اے فرشتو ہاں ان میں میرے وفادار و رازدار بھی ہوں گے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان میں احمد مختار بھی ہوں گے، اور ان کے صحابہ کبار ہوں گے، اور اہل بیت اطہار بھی ہوں گے. اور اے فرشتو چھٹا فرق یہ ہے کہ تم صرف رکوع اور سجدے کی عبادتیں کر سکتے ہو. انسان ہزارہ ایسی عبادتیں کرے گا جو تم نہیں کر سکتے. وہ بھوکا رہ کر روزے دار، اور مسافر بن کر حاجی، میری راہ میں لڑ کر غازی، میرا قرآن پڑھ کر قاری، دشمنوں میں فیصلہ کر کے قاضی، اور چہرے پاک کے مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابی بنے گا.
غرض کہ انسان کے ہر عضو سے بہت ساری عبادتیں جو ہے وہ انجام پذیر ہوگی۔ اور ساتواں فرق یہ ہے، اے فرشتو، اس انسان کے طفیل تم کو بہت ساری عبادتیں نصیب ہو جائیں گی جو اب تک تم نہیں کر سکتے۔ پھر تم میں کوئی حامل وحی بن کر فرشتوں کا سردار بنے گا، کوئی بدر کے میدان میں صحابہ کے ساتھ شرکت کر کے ہم سے اونچا درجہ لے گا، کوئی کاتب اعمال بنے گا۔ اللہ اکبر، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے فرشتو، انسان کو خلیفہ بنانے میں جو راز اور حکمتیں ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، جیسا کہ تفسیر نعیمی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ہر قسم کی کالی، سفید، لال، کھاری، میٹھی، نرم، سوکھی ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ کتنی؟ ایک مٹھی۔ یاد رہے یہ فرشتوں کی مٹھی ہے، اسے اپنی مٹھی پر خیال نہ کرنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لا کر آپ نے جب خاک کو اٹھانا چاہا تو زمین نے سبب پوچھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اسے انسان بنے گا۔ زمین نے عرض کیا میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام خالی واپس گئے اور عرض کیا اے پروردگار، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا مگر وہ بھی واپس آئے۔ آخر میں حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ انہوں نے زمین سے کہا میں اللہ کے حکم کا فرما بردار ہوں، میں تیری عاجزی کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایک مٹھی خاک لے کر جیسے اللہ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اے اسرائیل، اب انسان کی جان نکالنے کے لیے تمہیں مقرر کیا جاتا ہے، تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے اور تم ہی کو اسے جو ہے ملانا ہے۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ چنانچہ اس مٹی پر جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جمع کی تھی، جو کعبہ شریف آج جہاں ہے وہاں رکھی گئی، اور 40 دن تک بارش ہوئی، 39 دن تک تو غم اور رنج کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی۔ اس لیے انسان رنج اور غم اور ٹینشن میں زیادہ رہتا ہے اور خوشی میں کم رہتا ہے۔ پھر اس غارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا سکھایا گیا کہ بالکل کھنکھنانے لگا۔ اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے سلسال کالفخار، بالکل بچتی ہوئی مٹی سے ہم نے بنایا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس غارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے اس غارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا، جسم بنایا اور ان کی صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی پیاری صورت نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس شیطان، اس کو بھی یہ سارے اعلانات کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس جسم آدم کو دیکھنے آ گیا اور ان کے گرد پھر کر بولا اے فرشتو، تم اس کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے، جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، ناک کا، آنکھ کا وغیرہ، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور خوب سیر ہو جائے، خوب سیر ہو کر کے کھائے
تو چل پھر نہ سکے، اس خالی جسم سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ مگر پھر شیطان آگے کہتا ہے، بولا کہ ہاں اس کے سینے میں لیفٹ سائڈ ایک بند کوٹھڑی ہے، یعنی دل، خبر نہیں اس میں کیا ہے، شاید کہ یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوں۔ جب روح آدم علیہ السلام کے جسم میں پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعد روایت میں ہے تب اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، وہ نور پیشانی آدم میں امانت رکھا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جگمگانے لگا، اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ اب اس سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، یہی سنت اب بھی جاری ہے کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو پھر سننے والے پر ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اور جب روح کمر تک پہنچی اس کے بعد پورے جسم میں روح سرایت کر گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے، فرمایا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا ارشاد ہوا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرات انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جو ہے آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالی نے جو امانت عطا فرمائی ہے، خاص کر کے وہ شریعت کی امانت، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔